الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. جمادی الاخری اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو عاشق اکبر، سالار صحابہ، پیکر صدق و وفا، یار گارو یار مزار، پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جمع عرس ہے. اسی مناسبت سے آج ہم ان کی سیرت و کردار کے متعلق کچھ سنیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہے. امامت ہو یا خلافت، صداقت ہو یا شجاعت، کرامت ہو یا شرافت، خوف خدا ہو یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق افضل و اعلیٰ، اشرف و اعلیٰ ہے. تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک واقعہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بارگاہ میں اچانک کوئی شہد اور پانی لے کر آیا. تو جیسے ہی شہد اور پانی ابوبکر صدیق کے قریب لایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق زار قطار ہونے لگے. اتنا روئے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رو کر چپ ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. لیکن جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ابھی بھی رو رہے ہیں تو صحابہ کرام پھر رونے لگے. بالآخر جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے، اپنی ذات سے کسی شے کو ہٹا رہے ہیں. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس دنیا آئی، دنیا نے مجھ سے ارادہ کیا تھا اور اس دنیا نے مجھ سے ارادہ کیا. میں نے اس دنیا سے کہا کہ تو دور ہو جا، تو اس دنیا نے مجھے کہا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ٹھکرا دیا. یاد رکھیے کہ دنیا کی محبت انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے. دنیا
محبت دنیا سے دور رہتے تھے، حتیٰ کہ معمولی سی چیزوں کو دیکھ کر وہ رو دیا کرتے تھے۔ اس لیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے شہد اور پانی کو دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صرف اس ڈر سے روئے تھے کہ کہیں اس شہد اور پانی کی وجہ سے میں دنیا کی محبت اس کے فریب میں آ کر اللہ پاک کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے انہوں نے شہد اور پانی کو دیکھ کر زاروں قطار ہونے لگے۔ تو حالانکہ آپ کی شخصیت وہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ دنیا ہی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، لیکن اس کے باوجود آپ کو خوف خدا کا کس قدر غلبہ تھا۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کا خوف خدا اور دوسری طرف ہم کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، مرتے وقت ہماری زبان پر کیا جاری ہوگا، کلمہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہمیں تو آج اتنا بھی نہیں پتا قبر جنت کا باغ بنے گی یا معاذ اللہ جہنم کا گھرا، پھر بھی کوئی خوف نہیں۔ نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہونے کے باوجود نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے، بلکہ دن رات بس ایک ہی دن میں مگر رہتے ہیں کہ مال اکٹھا کر لے، دولت بنا لے، کوٹھیاں بنگلے اپنے بنا لے، بچوں کا مستقبل بنا لے، بچوں کی شادیاں کر دے، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر لے، دنیا بھر کی سیر کر لے۔ صرف یہی ہمارے خواہش کو، یہی ہمارا خواب ہے۔ کاش کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور خوف خدا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک مختصر سا تعارف سنتے ہیں۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی شاندار ہے، آپ کی ساری زندگی شاندار ہے۔ ابوبکر صدیق بچپن ہی سے برے کاموں سے بچنے والے تھے اور ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام عبداللہ، کنیت آپ کی ابو بکر اور القاب صدیق اور عتیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اسی لیے آپ کو عتیق کا لقب عطا ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عام الفیل کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہے کہ رسل اور انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاکیزہ اوصاف اس قدر ہے کہ یہ مختصر وقت جو ہے یہ ان خصائص کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خوف خدا، عشق مصطفیٰ، صلہ رحمی، حسن اخلاق اور دین اسلام کی سربلندی میں بہترین شخصیت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کا اپنے آقا کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا رشتہ ہونا چاہیے، کیسا عشق ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ بتا دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خواہشات، مال و اسباب، اولاد و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ پاک اور اس کے محبوب سے محبت کی، اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے دل
دل میں بسائے رکھا. ایک حدیث پاک سنتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر, یعنی مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے. ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار, یعنی تم حوض کوثر پر اور غار ثور میں میرے ساتھی ہو. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی کیا شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو اور غار ثور میں بھی میرے ساتھ ہو. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے